پوچھا جائے گا. اب اگر ان کے بڑے بھائی منکرین حدیث یہ کہے کہ بھئی پوری صحابہ کے بارے میں قرآن قبر میں کبھی سوال نہیں ہوگا تو اس لیے ہم کیوں سے آسیتا پڑھیں؟ شرابی زانی یہ لوگ کہنا شروع کر دے کہ بھئی قبر میں کوئی یہ پوچھا تھوڑا جا رہا ہے کہ جناب کیا تھا یا نہیں، تو ہم کیوں ان باتوں کو چھوڑیں؟ تو کیا دین صرف ان 3 باتوں کا نام ہے جو قبر میں پوچھی جائے گی اور تو نام نہیں؟ دین نہیں نام کیا کیا ہے؟ جب دین مکمل ماننا ہے تو اس میں جو مسائل اجتہادی ہیں، جو اجتہاد کر سکتا ہے وہ اجتہاد سے عمل کرے گا اور دوسرا تقلید سے عمل کرے گا. اور میں کہتا ہوں کہ سوالوں میں تقلید کا ذکر ہو قبر میں یا نہ ہو، لیکن قبر میں یہ سوال تو وقتی طور پر ہو کر ختم ہو جائیں گے. قیامت تک جو ذکر چلنا ہے وہ تقلید کا ہی چلنا ہے، یاد رکھنا. اور میں ان کی طرح وسوسہ کوئی بیان نہیں کرنے لگا. صحیح بخاری شریف صفحہ 178 جلد 1 پر حدیث موجود ہے کہ جب منافق سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، کہ مجھے پتہ نہیں. تیرا نبی کون ہے، کہے گا ہاں لا. اب یہ سوال تو ختم ہو جائیں گے نا. اب قیامت تک جو اس کی پٹائی ہوگی تو فرشتہ پٹائی کرتے وقت لفظ کیا کہے گا؟ لا تلیتا ولا دریتا، لا تلیتا ولا دریتا. تلا یا تو کہ میں نے ہوتا کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی تکلیف کرنا. وہی بخاری شریف کے حاشیے پر باقاعدہ یہ معنی لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی تکلیف ہے. اور درایت کا معنی ہوتا ہے خود اجتہاد کرنا، خود دین کو سمجھ لینا. اب سارا عذاب قبر جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات ضروری تھی. یا تو خود مجتہد ہوتا اور اپنی اجتہادی بصیرت سے کتاب و سنت کے اور مسائل پر عمل کرتا جو اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں. اگر خود مجتہد نہیں تھا تو پھر مجتہد کی تقلید کر کے کتاب و سنت کے ان مسائل پر عمل کر لیتا جو انہوں نے اجتہاد سے کتاب و سنت سے تلاش کیے تھے. چونکہ وہ نہ مجتہد تھا نہ مقلد تھا، اس لیے قیامت تک تیری پٹائی ہوگی. اب یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. تو سوال تو وقتی طور پر ہو گئے پھر ختم ہو گئے، لیکن اس چیز کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا ہر فرض کے ساتھ. وہ مسئلہ تقلید ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرشتہ جب بھی مارے گا یہ کہے گا لا تلیتا ولا دریتا، کہ بھائی نہ تو مقلد تھا اور نہ تو مجتہد تھا، ساری عمر غیر مقلد رہا، اس لیے قیامت تک گرزے کھاتا رہے گا. تو کون کہتا ہے کہ بھئی قبر میں تکلیف کا ذکر نہیں ہوگا؟ قیامت کو بھی قبر سے روتا اٹھے گا اور کیا کہتا ہوگا؟ لو کنا نسمع اور ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. دوزخ سے بچنے کے لیے بھی نجات کے صرف 2 ہی راستے قرآن نے بتائے. ایک یہ خود اتنی عقل اور بصیرت ہو کہ کتاب و سنت سے وہ مسائل جو اس میں پوشیدہ ہے ان کو نکال سکے، اجتہادی کو بچے. اور دوسرا یہ ہے خود اگر نہیں تلاش کر سکتا تو جس نے تلاش کیے ہیں اس کی تقلید کر لے، اس کی بات سن لے. لا سننا نسم اور نسم پہلے آیا ہے، حالانکہ ہماری عقل اور ہمارا خیال یہ کہتا تھا کہ پہلے نا کلو آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا مجتہد کا مقام تو بلند ہے نا، ذکر اس کا پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مرتبے کے لحاظ سے نہیں، اکثریت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اکثریت مقلدین کی ہے، مجتہد کی نہیں. مجتہد ایک ہوتا ہے کروڑ آدمی اس کی تقلید کرنے والے، تو اس لیے اکثریت کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ اکثریت اللہ کے نبی کی سنتوں پر جو عمل کر رہی ہے وہ تقلید کے ذریعے سے کر رہی ہے. اجتہاد کے ذریعے سے عمل کرنے والے بہت کم اور گنے چنے لوگ. تو اب قبر میں تقلید کا ذکر ہے یا
اور قیامت کے دن تکلیف کا ذکر آئے گا یا نہیں؟ تو جب یہاں آنکھ بند ہو گئی، آدمی قبر میں چلا گیا، قبر اور حشر میں بات ہی یہ سامنے آئے گی کہ نجات کے لیے دو کے سوا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا اتحاد کا راستہ ہے یا تکلیف کا راستہ ہے۔ اور غیر مقلد اسی کو کہتے ہیں جو نہ خود مجتہد ہو نہ مقلد ہو۔ اس لیے وہ قبر میں بھی مار کھاتا رہے گا اور حشر میں بھی روتا ہی رہے گا، اور روتا روتا وہاں چلا جائے گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ماں گمنا بھی صاحب صحیح، یہ کہتا چلا جائے گا۔ تو اب تکلیف جو ہے اس کو سمجھے ہے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے بڑا ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ ہوا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ تکلیف کا معنی ہوتا ہے تابع داری، کسی کے پیچھے لگ جانا۔ تو تابع داری اچھی بھی ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ جا کے چوری کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، تو سب کہیں گے کہ یہ آدمی اس کے ساتھ مل کر خراب ہوا ہے، اس کی تابع داری میں اس نے گناہ کیا ہے، یہ بری تابع داری اور بری تقلید ہے۔ اور کسی کے ساتھ مل کر آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، تو سب کہیں گے کہ بھائی یہ اس کے ساتھ لگ کے دیکھو کتنا نیک ہو گیا ہے، اچھا آدمی بنا، یہ اچھی تابع داری ہے۔ اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا لفظ چونکہ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے، تقلید محمود میں بھی تقلید مذموم میں بھی، اس لیے یہ تقلید کا لفظ چرا لیتے ہیں اور پھر جہاں کہیں برائی اور تقلید کی وہ حوالے اکٹھے کر کے اس کے ساتھ لگا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی لفظ تو تقلید ہی ہے۔ میں نے کہا لفظ ایک ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ مضمون محمود کا فرق نہیں ہوگا؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا دودھ ایک ہی لفظ ایک ہی ہے نا، اب وہ بھینس کے دودھ پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور خنزیرنی کے دودھ پر بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دودھ کو حلال کہتے ہیں، ایک کو حرام۔ حلال حرام کا فرق ہے یا نہیں؟ اب کوئی یہ ضد کرے کہ بھائی اگر دودھ حلال ہے تو خنزیرنی کے دودھ کو بھی حلال کہو، اگر حرام ہے تو بھینس کے دودھ کو بھی حرام کہو، ہم کہیں گے نہیں، دودھ کا لفظ اگر کے دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن حرام دودھ کو حرام کہیں گے، حلال دودھ کو حلال کہیں گے۔ کسی طرح کی تقلید جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ان مجتہدین کی تقلید کرنا جو درجہ اجماع سے ثابت ہے، تو ان کی تقلید کرنا دلیل شرعی کی تقلید ہے، یہ تقلید محمود ہے۔ اور ایک ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھنا جو مجتہد نہیں، جیسے غیر مقلد اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ نہ تو خدا ہے نہ رسول ہے نہ ہی وہ مجتہد ہے، تو ان لوگوں سے مسئلہ پوچھنا اس کو تقلید مذموم کہتے ہیں۔ اب بری تقلید وہ کرتے ہیں، اچھی ہم کرتے ہیں، لیکن بری تقلید کرنے والے اچھوں کی تقلید کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم جس امام کی تقلید کر رہے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اپنے فن کے ماہر ہیں، اور اس مولوی سے وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس پر اس کے 5 مفتی بھی اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کوئی اتنا بڑا شیخ الاسلام کا علاقہ ہو، لیکن جب اس کی کتاب لکھی جائے مناظروں میں کہتے ہیں آج لگا دو اس کتاب کو، کہا بھائی الزمان کی ہو یا نواب صدیق حسن کی ہو۔ اب دیکھیے فقہ ہے، حنفیوں نے فقہ لکھی یا نہیں لکھی؟ شافعیوں نے، مالکیوں نے، حنبلیوں نے۔ اب ان فقہوں کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ چاروں امام سیاست والوں سے پہلے ہوئے ہیں، اس زمانے میں حدیثیں ساری جمع نہیں ہو سکی، اس لیے یہ کہ ناقص ہے مال۔ مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت
لشکر صدق و وفا کا پیکر علماء